رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دوسرا سوال کیا گیا قیامت کے متعلق کہ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں تو نشانیاں ہی بتا دیجئے. آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دو کا اشارہ کیا. قیامت کی نشانیاں اس کی دو قسمیں ہیں، علامات صغرا اور علامات کبرا. چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع نہیں ہو جائیں. کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، بعثت انا والساعة كهاتين، مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے، میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہوں. جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں اس طرح قیامت اور میری بعثت قریب ہے. دوسری نشانی، ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانی یہ ہوگی علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی اور قتل و غارت بھی عام ہو جائے گی. راج ہوگا تو جہالت کا ہوگا. ان بین یدی الساعة ایاما یرفع فیها العلم وینزل فیها الجہل. ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم والے فوت ہو جائیں گے اور جہالت معاشرے پہ راج کرے گی. ویکثر فیها الحرج والحرج القتل، اور کثرت سے قتل و غارت ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب پڑوسی کو قتل نہیں کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کر دے گا، بیٹا باپ کو قتل کر دے گا. اس طرح قتل و غارت عام ہو جائے گی. قیامت کی تیسری نشانی جو چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، لوگوں کے اندر تناکر پیدا ہوگا. تناکر کسی کو پہچانتا ہی نہیں، صرف سلام اس کو کہیں گے جس کو جانتے ہوں گے، باقی کسی کے ساتھ پہچان ہی نہیں. ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصہ، قیامت کے قریب تعارف اور سلام صرف خاص لوگوں تک محدود ہو جائے گا، بیگانگی مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے گی. چوتھی نشانی، وقت میں بے برکتی آ جائے گی، بدعملی پھیل جائے گی، مال ہونے کے باوجود بھی لوگ بخیل ہو جائیں گے. یتقارب الزمان، وقت بہت جلدی گزرے گا. وینقص العمل، عمل ناقص ہو جائے گا. ویلقى الشح، اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی. ہر شخص روتا نظر آئے گا اور مال اس کے بعد بہت ہوگا. پتہ کب چلتا ہے؟ جب ڈکیتی ہوتی ہے. کیا ہوا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا، نہیں، بس 2 ملین تھا گھر میں اور چور آئے لے گئے. اور یہ وہ شخص ہے جس پہ لوگ ترس کھاتے تھے کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے، اس کی ضروریات کو پورا کر. مال کی 2 مصیبتیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، اس مال سے محبت نہ کرے، اس کو ضرورت کے لیے سمجھے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے. پہلی مصیبت، انسان 1 بلین کا مالک ہے، 1 روپیہ بھی ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائے گا. اب کسی بھی عقل مند درزی سے کہہ دیں، خیاط سے کہہ دیں چلو زیادہ نہیں تو 2 تو جیبیں لگا دو، نہیں لگائے گا. اگر تم وصیت کر بھی جاؤ گے تو تمہارے لواحقین لگانے نہیں دیں گے. پہلی مصیبت یہ ہے آپ بلینز کے مالک ہیں، قبر میں 1 پیسہ بھی ساتھ نہیں جائے. دوسری مصیبت، ساتھ آپ کے 1 پیسہ نہیں گیا، یہ موج، یہ مستی لواحقین کے حصے میں آئے گی، لیکن حساب تمہیں دینا پڑے گا. اس سارے پیسے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ کہاں سے آیا تھا اور پھر تم نے کہاں خرچ کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، مال کی فراوانی آ جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض. جس طرح پانی چلتا ہے مال دنیا کے پاس، اس طرح آئے گا. حتى يهم رب المال من يقبله منه صدقة، لوگ صدقہ لے کے باہر نکلیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، سب کے پاس مال ہوگا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے والذی نفس محمد بیدہ لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل فحاشی اور عریانی معاشرے میں عام ہو جائے گی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فحاشی اور عریانی کا عروج نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مختلف قسم کا فتنہ انسان کے سامنے آئے گا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ كقطع الليل المظلم، جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنے بڑھتے اور بڑھتے ہی جائیں۔ كوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں، ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی، اس طرح فتنے بھی اتنے ہوں گے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکیں۔ بلکہ ایک فتنہ آئے گا، انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں مارا گیا۔ پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو پہلے فتنے کو ویسے بھول جائے گا۔ ینسی تالیہا ماضیہا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح آپ ایک شخص کو ملیں گے مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک توحید رہے گی قیامت نہیں آئے گی، اللہ کا نام جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ حج کرنا نہیں چھوڑ دیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ حج نہیں کریں گے، اور ایک ٹیڑھی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا انسان ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوگا، یقلع حجرا حجرا، بیت اللہ کو توڑنا شروع کرے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، سارے نیک لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، بدترین لوگوں پہ قیامت آئے گی، نیک اور صالح لوگوں کی موجودگی میں قیامت نہیں۔ لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات دوس حول ذی الخلصہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں ذی الخلصہ، یہ اس وقت بت تھا، یعنی قبروں کے پاس رقص نہیں ہوگا۔ اور آج یہ ساری کی ساری نشانیاں جو آپ حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے زیادہ علم حاصل کریں گے، بدعتیوں کے علم کو رواج زیادہ ہوگا۔ الاصاغر عبداللہ بن المبارک اور امام مناوی بیان کرتے ہیں اصاغر سے مراد بدعتی ہے۔ لوگ اس لیے مائل ہوں گے اور گھائل ہوں گے، بات بڑی اچھی ہے، بات بڑے مزے کی ہے، لیکن چونکہ اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہوگا، اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہوگا، اس لیے ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آنے والا قیامت کے نزدیک کچھ لوگ آئیں گے یأتونکم من الاحادیث، ایسی حدیثیں اور قصے بنا کے لائیں گے آپ کے پاس، اور ہوں گے کون؟ دجالون، کذابون، جھوٹے اور دجال۔ ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے یہ حدیثیں مجھ سے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے یہ قصے سنے ہوں گے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ، ایسے لوگوں سے بچانا، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ گمراہی اور فتنے سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، اللہ کی کلام قرآن، اللہ کے رسول کا صحیح فرمان جو حدیث۔ جب تک صحیح حدیث نہ ہو انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا۔
گمراہ ہوئے ہی انسان اس وقت ہیں جب انہوں نے اپنی باتوں کو حدیث کا درجہ دے دیا، جب انہوں نے اپنی من چاہی حدیث کی ترجمانی کر لی۔ حدیث اور قرآن تو ہر گمراہی سے دور کرنے کا ایک واحد ہاتھ میں، وہ تو اسی کے ہاتھ میں، وہ چاہے تو 9 دنوں کے بعد گری ہوئی بلڈنگ میں 9 دنوں کے بعد 1.5 ماہ کا بچہ زندہ نکال کے دکھا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے کنویں سے یوسف کو نکال کے تخت پہ بٹھا دے، وہ چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے اور زکریا کے سفید بال ہو جائیں تو اس کو پھر بھی بیٹا عطا کر دے، وہ چاہے تو بند کمرے میں بے موسمی پھل مریم کو پیش کروا دے، وہ چاہے تو گرے ہوئے جہاز سے پھر بھی 2 کو بچا دے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ پھر انسان اس رب پہ یقین نہ کرے۔ 200 250 400 450 مسافر منو سامان سمیت جہاز میں بیٹھتے ہیں، پائلٹ بھی ہوتا ہے، پرو پائلٹ بھی ہوتا ہے، دونوں بسا اوقات خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں، بسا اوقات پائلٹ آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے، مسافروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، دونوں ہی نظر نہیں آ رہے پائلٹ جو پیچھے بیٹھے ہیں، پھر بھی اعتماد کر کے بیٹھے ہیں۔ اس مخلوق پہ اعتماد بندہ کر لیتا ہے، اس رب پہ اعتماد نہیں کہ اس کے پاس بھی کوئی طاقت ہے کہ نہیں۔ وہ اتنی بڑی آنکھ جو ابراہیم علیہ السلام کے لگائی گئی، جہاں آج بھی جڑی بوٹی نہیں ہوتی، اللہ نے گلشن کیسے بنا دی؟ کچھ ہوا؟ ادھر اور ادھر دروازے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کھڑے تھے نا کہ آج باہر نکلتے جائیں گے ملیا میٹ کر دیں گے، اپنے پیغمبر کو نکالا اور کھڑے جو تھے صرف یہ فرمایا شاہت الوجوہ، دونوں طرف سے کھڑے یہ کڑیل نوجوان یہ گماشتے اندھے ہو گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔ اس پہ یقین کرنا ضرور، اس لیے اہل ایمان کا وصف اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایمان کی تکمیل یقین کے بغیر ہوتی نہیں ہے، ہو بندہ مومن اور اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ سچے مومن ہیں ہی وہ جن کا اللہ پہ یقین بن جاتا ہے، پھر کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جو رب نے کہہ دیا ہے نا، ہونا وہی ہے۔ ساری دنیا ایک طرف بات کہہ رہی ہو، اللہ کی رسول ایک پر اور اس کے پیغمبر کی بات ایک طرف ہو، سچی بات وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول۔ قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، رومی ان پہ غلبہ ہو گیا، عیسائی جو ہے وہ بری طرح ان کو ختم کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ کی بات ہو گئی۔ امیہ کافروں میں اپنے آپ کو سردار سمجھتا تھا، لو جی شرط لگ گئے۔ سیدنا ابو بکر اللہ کے رسول سے سن کے گئے تھے کہ ان قریب دوبارہ عیسائیوں کو برتری ملے گی یہودیوں پر، اب جس کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کوئی قوم 6 سے 9 سال میں کھڑی ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس دور کی امیہ نے کہا 10 اونٹنیوں کی شرط لگا لی۔ سیدنا ابو بکر نے شرط لگا لی، اللہ کے رسول کو آ کے بتایا، کہا ابو بکر بضع سنین، بضع جو ہے یہ 9 کے لفظ پہ بولا جاتے، آپ 6 سال نہیں 9 سال کی شرط لگا لے، خاص 100 اونٹنیوں کی لگا لے۔ کافر ہمیشہ مظاہر کو دیکھتا ہے، نظر یہ آ رہا ہے، لگتا یہ ہے، تخمینہ یہ ہے، ایکسپیریمنٹ ایسے ہوئے ہیں، فلاں کے ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، یہ مزاج کافروں کا ہے۔ مومن کہتا ہے اللہ نے فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے، اس سے بڑی صداقت اللہ نے زمین پہ نازل ہی نہیں کی۔ شرط لگ گئی، 9ویں سال میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا جو فیصلہ تھا،
جو قرآن میں اترا تھا عیسائی دوبارہ آ گئے۔ کون سچا نکلا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچا سمجھا۔ یہی یقین ہے کہ دنیا جہان کے تجربات فیل ہو سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کبھی جھوٹی نہیں۔ اللہ عز و جلال نے اسی لیے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات سمجھائی تھی۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، الیقین الایمان کلہ، یقین صرف سچے مومن ہونے کی نشانی نہیں، یہ پورا ایمان ہے، یہ پورا ایمان ہے جس کو نصیب ہو جائے۔ اور ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے، الیقین ملاک القلب وبہ کمال الایمان، بندے کے دل میں اگر یقین بادشاہ بن جائے تو اس جیسا پختہ ایمان کسی اور کا ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے 3 درجے بیان کیے ہیں۔ زبان سے اگر اللہ رسول کو مانے اس کو مسلمان کہتے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں میں یہ محبت چلی جائے اسلام کی، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت ایمان اس کو احسان کہتے ہیں۔ ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرنے والا، زندگی گزارنے والا، اس کو محسن کہتے ہیں، احسانی کیفیت۔ اور اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، احسان کی کیفیت ان لوگوں میں پیدا ہوتی ہے جن کے اندر یقین آ جاتا ہے۔ ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ قرآن ہدایت کا پیغام ہے، یہ رحمت بنتا ہے ان کے لیے جو احسان کی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور ان محسنین کی نشانی ہے، نہ انہوں نے کبھی نماز میں سستی کی ہے، نہ کبھی زکوٰۃ میں منہ بنایا ہے، خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کا اللہ پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے ان کے لیے ایک اور فضیلت بیان کروا دی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے۔ سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، افضل الاعمال عند اللہ ایمان لا شک فی، سب سے افضل ایمان اس انسان کا ہے جس کے اندر یقین ہے، اسے کبھی شک نہیں آیا۔ اس سے بڑا ایمان اور افضل ایمان کسی کا ہے ہی نہیں۔ ذنون مصری اس لیے کہا کرتے تھے، جس کو یہ یقین نصیب ہو جاتا ہے اس کی لمبی خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے جب وقت آئے گا میرا رب فیصلہ کر دے گا، کیا اس وقت میرا رب نہیں ہوگا، میں پریشان ہو رہا ہوں۔ لمبی امید جب وہ ختم کرتا ہے تو انسان کو اللہ زاہد بنا دیتے ہیں۔ زہد آ جاتا ہے تو اللہ اس کی زبان پہ حکمت و دانائی کو جاری کر دیتے ہیں۔ حکمت و دانائی جب آ جاتی ہے تو اس کی آخرت پہ نظر ہوتی ہے، نتائج پہ نظر ہوتی ہے، اس کے اعمال خود بخود درست ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آج دنیا میں وہی لوگ ایمان میں لیڈر ہے، ایمانی لیڈرشپ نصیب ہی ان کو ہوتی ہے جن کے اندر 2 وصف آتے ہیں، برداشت اور یقین۔ جس بندے کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہے، وہ کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ اور اسی بات کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ ہم نے انہیں قوم کے مقتدا بنایا، لوگوں کو پیروکار بنایا، تو ان لوگوں کا جن کے اندر 2 وصف تھے، اللہ کی ذات پہ یقین اور برداشت کرنا ان کو آ گیا، اللہ نے انہیں لیڈرشپ کے لیے چن لیا۔ عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جامع الترمذی کی روایت ہے 3479، دعا جلدی قبول ہوتی اس کی ہے جس کو جتنا یقین زیادہ ہے اتنی جلدی قبول ہوتی۔
ہم جیسے بادشاہ لوگ بیچارے سوچتے رہ جاتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. جب اللہ پہ اعتماد ہی اتنا کو ہے تو قبول کیسے ہوگی؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا ایسے کرو کہ یہ قبول ہوگی، یقین کر کے کرو کہ یہ قبول ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، اللہ قبول کر لیتے ہیں. یعنی کیسے وہ دعا کرتے تھے لوگ جن کی فوراً قبول ہو جاتی؟ یقین تھا. یقین کیا تھا؟ میرا رب سے تعلق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بات ماننے والا ہوں، عبادت کرنے والا ہوں. اللہ تو اپنے بندوں سے پیار ہی بہت کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے سامنے باوضو ہو کے بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، اللہ کبھی ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاتا ہی نہیں ہے، یہ وعدہ ہے اس کا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں فلاں کی تو اللہ موڑتا نہیں اور ہماری سنتا نہیں ہے. یہ سب شیطان کے بس سے ہے انسان کے دل میں، اللہ کسی کی بھی نہیں موڑتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بات سمجھانے کے لیے برا کوئی شیطان سے بھی برا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں شیطان سے بھی برا؟ کوئی بندہ نہیں. اللہ نے تو شیطان کی بھی نہیں موڑی. شیطان نے کہا تھا نا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ جنت سے تو محروم کر دیا، قیامت تک مجھے مہلت دے دے. اللہ نے مہلت دے دی، اس کی بھی سن لی ہے. تو شیطان سے بھی کوئی برا ہے؟ اگر شیطان کی اللہ نے نہیں موڑی تو میرے بھائی جو رحمان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا ہے، اللہ اس کو کیسے موڑے گا؟ اس پہ یقین کیجئے، اس یقین کو ختم نہ کیجئے. اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، سیدنا معاذ روایت کرتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2278، ما من نفس تموت وهي تشهد ان لا اله الا الله يرجع ذلك الى قلب موقن. جو بندہ یقین کے ساتھ مرتے وقت یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ یقین کے ساتھ، یہ یقین اسے فائدہ کیا دے گا؟ ادھر آنکھیں بند ہوں گی، سارے گناہ بھی معاف اور جنتی مہمان بن جائے. یقین کی شان ہے. اور قبر کے اندر بھی یقین ہی کام آئے گا. حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کی روایت ہے 86، وہاں دو لوگوں کا تذکرہ ہے، ایک اما المؤمن او الموقن، یقین کرنے والا اور سچا ایمان رکھنے والا. اور اسی طرح کی روایت سنن ابن ماجہ میں ہے 4268. یقین کرنے والے سے جب سوال کیا جائے گا اچھا بتاؤ تیرا ایمان کیسا تھا، تیرا دین کیا تھا، کہے گا اسلام. اور یقین کرنے والا چونکہ عمل کرتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں جب فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو سر کی طرف سے آئیں گے نا، نماز گئے کہ پیچھے رہو، اس کو آرام کرنے دو، ساری زندگی تو یہ عبادت میں لگا رہا، کام ہی کرتا رہا. دائیں طرف سے آنے لگے گے زکوٰۃ آ جائے گی، پیچھے رہو، اس کو سوال نہ کرنا. بائیں طرف سے آئیں گے فرشتے، صدقہ آ جائے گا. پاؤں کی طرف سے آنے لگیں گے نیکیاں، وہ آ جائیں گی، پیچھے رہو. پھر اللہ کے حکم سے بھی اللہ نے ہمیں بھجوایا ہے. اور سوال تین ہوں گے، ایمان، اچھا دین کیا ہے آپ کا، نبی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ بتائیے رب کون ہے. تو تینوں کے جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. نبی محمد، میں ساری زندگی اپنا قائد اعظم اس کو مانا، اس ہستی کو جس جیسی ہستی اللہ نے زمین پہ بھیجی. میرا دین دین اسلام ہے. فرشتے سوال کریں گے اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چل گیا؟ تین ہی سوال اور تین ہی جواب. قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت به، میں نے قرآن پڑھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور میں نے کہا جو میرے رب نے کہا ہے سچ کہا ہے. یہ عمل تھا جس سے یقین پیدا ہوتا ہے. قرآن پڑھے نا تو یقین کیسے پیدا ہوگا، عمل ہو نا تو یقین کیسے پیدا ہوگا. پھر وہ فرشتے اتنی بات جب کرتے ہیں تو آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، اور میرے بندے نے سچ کہا ہے. فرشتوں فافرشوا له فراش الجنہ، یہ تین چادروں میں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ تو اچھے اچھے لباس بھی پہنتا ہوگا، اس کو جنتی لباس فوراً پہنا دو. وَأَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشَ الْجَنَّةِ، یہ زمین پہ لٹا کے اس کو چلے گئے، کیونکہ سنت یہ ہے کہ زمین پہ لٹائے، نیچے کوئی مصلی کوئی چیز نہیں بچھانی چاہیے. میڈیکلی بھی آج ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر نیچے کوئی چیز بچھائے تو جسم گل جاتا ہے. منہا